هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. آپ ہے محبوب حق. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریاض الصالحین حدیث نمبر 12. حدیث کا موضوع ہے اعمال صالحہ کی برکت. اس حدیث کے راوی ہیں ابی عبد الرحمن عبداللہ بن عمر بن خطاب. وعن ابی عبد الرحمن عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما، اللہ ان دونوں سے راضی ہو، قالا فرماتے ہیں، سمعت میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، یقول آپ فرماتے ہیں، ان طالع کا جا رہے تھے، ثلاثۃ نفرم 3 آدمی، ممن کانا قبلکم تم سے پہلے وقتوں میں، یعنی پہلے زمانے کی بات ہے. 3 آدمی جا رہے تھے، حتی آواہم المبیت الی غار، یہاں تک کہ انہوں نے پناہ لی رات گزارنے کے لیے ایک غار میں. یعنی پہلے وقتوں کی بات ہے کہ 3 آدمی سفر پہ نکلے اور انہوں نے رات گزارنے کے لیے ایک غار میں پناہ لی. فدخلوہ، پس وہ اس میں داخل ہوئے ہی تھے. فانحدرت، کہ لڑھکتا ہوا آیا، صخرۃ، ایک پتھر، من الجبل، پہاڑ سے، فسدت علیہم الغار، اس نے غار کے منہ کو ان پر بند کر دیا. فقالوا، پس وہ کہنے لگے، انہ لا ینجیکم من ہذہ الصخرۃ، بے شک تم اس چٹان سے نجات نہیں پا سکتے، الا سوائے ان تدعوا اللہ تعالی بصالح اعمالکم، یہاں تک کہ تم اپنے نیک اعمال کا وسیلہ پیش کر کے اللہ سے دعا کرو. قال رجل منہم، ان میں سے ایک آدمی نے کہا، اللہم، اے اللہ، کان لی ابوانی شیخانی کبیرانی، میرے والدین بہت بوڑھے تھے، وکنت لا اغبک قبلہما، اور میں ان دونوں سے پہلے دودھ نہیں پلاتا تھا، اہلا ولا مالا، نہ ہی اپنے اہل کو اور نہ ہی اپنے مال کو، یعنی اپنے اہل و عیال کو میں ان سے پہلے دودھ نہیں پلاتا تھا. فناء بی طلب الشجر یوما، ایک دن درختوں کی تلاش مجھے دور لے گئی. فلم ارح علیہما، پس میں نہیں واپس آیا ان دونوں پر، حتی ناما، یہاں تک کہ وہ سو چکے تھے. ارح کا مطلب ہوتا ہے شام کو واپسی کرنا، یعنی جب میں نے شام کو ان پر واپسی کی تو یہ دونوں سو چکے تھے. فحلبت لہما غبوکہما، میں نے ان دونوں کے لیے دودھ دوہا. فوجدتہما نائمین، میں نے ان دونوں کو سویا ہوا پایا. یعنی جب میں حسب معمول دودھ دھو کر ان کے پاس پہنچا تو وہ سو چکے تھے. فکرہت ان اوقظہما، مجھے ناگوار گزرا کہ میں ان دونوں کو جگاؤں. وان اغبکا، اور یہ بھی کہ میں دودھ پلاؤں، قبلہما، ان دونوں سے پہلے، اہلاً او مالاً، اپنے اہل و عیال کو. فلبستو، پس میں یوں ہی رہا، یعنی اسی حالت میں کھڑا رہا. والقدح علی یدی، اور پیالہ میرے ہاتھ پر تھا. انتظروا، میں منتظر رہا، استیقظہما، ان دونوں کے جاگنے کا، میں ان دونوں کے بیدار ہونے کا انتظار کرتا رہا، حتی باریک الفجر، یہاں تک کہ صبح طلوع ہو گئی. والصبیۃ، اور بچے، یتداعون، وہ بھوک سے بلبلا رہے تھے، عند قدمیہ، میرے قدموں کے پاس. فاستيقظا، پس وہ دونوں بیدار ہوئے.
فشاربا اور پیا وبوکہما اپنا دودھ۔ اللہم اے اللہ ان کنت فعلت ذالک اگر میں نے یہ کام کیا ہے ابتغاء وجہک تیری رضا تلاش کرنے کے لیے، ففرج عنا پس ہمیں نکال دے، ما نحن فیہ جس میں ہم ہیں، من ہذہ صخرۃ اس چٹان میں، یعنی اے اللہ اگر میں نے یہ کام واقعی تیری رضا کے لیے کیا ہے تو ہمیں اس چٹان کی مصیبت سے نجات دے دے۔ فن فرجت شیئن پس وہ تھوڑا سا سرک گئی، لا یستطیعون الخروج منہ لیکن ابھی وہ اس میں سے نکلنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ قال الآخر دوسرے نے کہا اللہم انہ کانت لی ابنۃ ام، اے اللہ میرے ایک چچا کی بیٹی تھی، کانت احب الناس الیہ وہ مجھے لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب تھی، وفی روایت اور ایک روایت میں ہے کنت احبھا میں اس سے محبت کرتا تھا، کا اشدی اتنی ہی شدید، ما یحب الرجال النساء جیسا کہ مرد عورتوں سے کرتے ہیں۔ فاردتھا پس میں نے ارادہ کیا، علی نفسہا اس کے نفس کا، فامتنعت منی اس نے خود کو مجھ سے بچا لیا، حتیٰ یہاں تک کہ علمت بہا سنۃ من السنین اس پر سالوں میں سے ایک سال قحط کا آیا، یعنی وہ بہت شدید حاجت کا شکار ہو گئی، فجاءتنی پس وہ میرے پاس آئی، فآتیتھا اور میں نے اس کو دیے 20 و 100 دینار 120 دینار، علی اس شرط پر میں نے اسے 120 دینار اس شرط پر دیے، ان تخلی بینی و بین نفسہا کہ وہ خلوت میں ملے گی اپنے اور میرے نفس کے ساتھ، ففعلت پس اس نے ایسا ہی کیا، حتیٰ اذا قدرت علیہا یہاں تک کہ میں اس پر قدرت پا گیا، یعنی میں نے اس کو اپنے قابو میں لے لیا۔ وفی روایت اور ایک روایت ہے فلما قعدت بین رجلیہا جب میں اس کے دونوں پاؤں کے درمیان بیٹھ گیا، قالت وہ کہنے لگی اتق اللہ اللہ سے ڈر، ولا تفد الخاتم اور مہر کو مت توڑ، الا بحقہ مگر حق کے ساتھ، فانصرفت عنہا میں اس سے پھر گیا، یعنی میں نے اس کو چھوڑ دیا، وہی احب الناس الیہ اور وہ لوگوں میں مجھے سب سے زیادہ محبوب تھی، وترکت الذھب اور میں نے وہ سونا بھی چھوڑ دیا، الذی آتیتھا جو میں نے اس کو دیا تھا۔ اللہم اے اللہ ان کنت فعلت ذالک اگر میں نے یہ کیا ہے ابتغاء وجہک تیری رضا چاہنے کے لیے، ففرج عنا پس ہمیں نکال دے، ما نحن فیہ جس میں ہم ہیں، فن فرجت الصخرۃ پس چٹان سرک گئی، غیر انہم لا یستطیعون الخروج منہا لیکن ابھی بھی وہ اس میں سے نکلنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ وقال الثالث اور تیسرے نے کہا اللہم استاجرت اجراء اے اللہ میں نے اجرت پر کچھ مزدور رکھے، وآتیتہم اجرہم اور میں نے انہیں اجرت دے دی، غیر رجل واحد سوائے ایک آدمی کے، تارک الذی لہ اس نے وہ چھوڑ دی، وذہب اور وہ چلا گیا، یعنی وہ اپنی اجرت لیے بغیر چلا گیا، فثمرت اجرہ پس میں نے کاروبار میں لگائی اس کی مزدوری یا تجارت میں لگائی اس کی مزدوری، حتیٰ کثرت منہ الاموال یہاں تک کہ اس سے مال بہت زیادہ ہو گیا، فجاءنی بعد حین وہ کچھ مدت کے بعد میرے پاس آیا، فقال پس کہنے لگا یا عبد اللہ اے اللہ کے بندے، ادی الیہ اجری میری اجرت مجھے ادا کر دے، فقلت پس میں نے کہا کل ما ترا من اجری کا جو کچھ تو دیکھ رہا ہے سب کا سب تیری اجرت ہے، من الابلی اونٹ، والبقری گائے، والغنمی بکریاں، والرقیق اور غلام، فقال پس وہ کہنے لگا یا عبد اللہ اے اللہ کے بندے، لا تستہزی بی مجھ سے مذاق مت کر،
فقلت پس میں نے کہا لا استہزئ بکا، میں تجھ سے مذاق نہیں کر رہا۔ فاخذہ کلہ، پس اس نے لے لیا سارے کا سارا۔ فاستاقہ، اور ہانکتا ہوا لے گیا۔ فلم یترک منہ شیئا، اور کچھ بھی اس میں سے نہ چھوڑا۔ اللہم ان کنت فعلت ذالک، اے اللہ اگر میں نے یہ کیا ہے سب ابتغاء وجہک، تیری رضا چاہنے کے لیے، فافرج عنا، پس ہمیں نکال دے، ما نحن فیہ، جس میں ہم ہیں، یعنی جس مصیبت میں ہم پھنسے ہیں ہمیں اس میں سے نکال دے۔ فانفرجت الصخرۃ، پس چٹان سرک گئی۔ فخرجوا، وہ نکلے، یمشونا، چلتے ہوئے، یعنی وہ اپنی منزل کی طرف چل پڑے اور وہ غار کے منہ سے ہٹ گئی۔ اس حدیث کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کے حالات زندگی کے بارے میں ہم کچھ بات کرتے ہیں۔ آپ کا نام عبداللہ، کنیت ابو عبد الرحمن، والد کا نام عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، اور والدہ کا نام زینب بنت مظعون تھا۔ آپ اپنے والد کے ساتھ مسلمان ہوئے، والد کے ساتھ ہی مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ بدر اور احد میں شرکت کی اجازت نہیں ملی بچے ہونے کی وجہ سے، لیکن آپ نے خندق، خیبر، بیت رضوان، فتح مکہ، غزوہ حنین، محاصرہ طائف، حجۃ الوداع اور غزوہ تبوک، ان سب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہے۔ آپ فتنے سے بہت دور رہتے تھے۔ یزید کے ہاتھ پر آپ نے بیعت کی اور فرمایا اگر یہ خیر ہے تو ہم اس پر راضی ہیں، اور اگر شر ہے تو ہم نے صبر کیا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو لوگ علم و عمل کا مجمع البحرین سمجھتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو قضاء کا عہدہ پیش کرنا چاہا، یعنی جج بنانا چاہا، تو آپ نے معذرت کر لی، ملکی انتظام میں بالکل شرکت نہیں کرتے تھے۔ ان کی زندگی میں چند نمایاں عادات تھیں: پابندی سنت، خشیت الہی، عبادت و ریاضت، مشتبہات سے اجتناب، زہد و تقوی، مسکینوں سے ہمدردی، سخاوت، مساوات اور اختلاف امت سے بچنا۔ قرآن کے ساتھ خصوصی شغف تھا، قرآن پر بہت زیادہ غور کرتے۔ اس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ صرف سورہ بقرہ پر آپ نے 14 سال صرف کیے۔ قرآن کے بعد حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درجہ ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو حدیث نبوی کا بہت زیادہ شوق تھا۔ غیر حاضری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اقوال و افعال اور لوگوں کے سامنے ہوتے، یہ ان سے پوچھ لیا کرتے تھے، پھر اس کو یاد بھی رکھتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ میں وفات کی بہت تمنا تھی۔ جس زمین سے میں نے ہجرت کر لی اس زمین میں مرنا نہیں چاہتا، یہ آپ اکثر فرمایا کرتے تھے۔ انہوں نے یہ وصیت بھی فرمائی تھی کہ اگر میں مکہ میں مر جاؤں تو مجھے حرم سے باہر دفن کرنا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال مکہ میں ہوا اور قبرستان میں دفن کیے گئے۔ حجاج بن یوسف نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ آپ سے تقریباً 1630 احادیث روایت ہیں اور 170 متفقن علیہ ہیں۔ اب ہم آتے ہیں حدیث کی تشریح کی طرف۔ حدیث کی تشریح میں نیک اعمال کے وسیلے کو ذکر کیا گیا ہے، یعنی اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دینا جائز ہے۔ اس میں ایک فقرہ آیا ہے تدعو اللہ بصالح اعمالکم، تم اپنے نیک اعمال کے واسطے سے دعا کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ مصیبت اور پریشانی کے وقت میں اپنے نیک اعمال کو وسیلہ بنا کر اللہ سے دعا مانگنا مستحب ہے۔ ان تینوں کی دعا کو قبول کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس واقعے کو بطور تعریف اور ذکر و فضیلت کے طور سے صحابہ کرام کے سامنے بیان کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کام بہت ہی مستحسن ہے۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ ان تینوں نے یہ اعمال صرف اللہ کی رضا کے لیے کیے تھے۔ اسی خصوصیت کی وجہ سے ان اعمال کو انہوں نے اللہ کے دربار میں پیش کیا۔ اور ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے
کہ کوئی آدمی اپنے کسی نیک عمل کے بارے میں گمان رکھتا ہو کہ وہ عمل اخلاص کی کیفیت کے ساتھ ادا ہوا ہے تو اس کو دعا میں بطور وسیلہ کے فراہم کرنا جائز ہے۔ یہاں پہ جس نے والدین کی خدمت کی اس نے ایک فقرہ کہا تھا کہ میں منتظر رہا ان دونوں کے جاگنے کا یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ والدین کو راحت دینا، ان کے آرام اور سکون کو مد نظر رکھنا بڑی فضیلت کی بات ہے، اور یہ بھی پتہ چلا کہ کوئی قابل احترام و تعظیم شخص ہو تو اسے نیند سے اٹھانا مکروہ ہے۔ ہاں، اگر کوئی شرعی امر درپیش ہو جیسا کہ نماز قضا ہو رہی ہو تو پھر اٹھایا جا سکتا ہے۔ اور ہمیں یہ بھی بات پتہ چلی کہ نیند کی لذت کھانے پینے کی لذت سے بڑھ کر ہے۔ دوسرے شخص نے ضبط نفس کا مظاہرہ کیا اور اپنے نفس کی خواہش کو چھوڑ کر اللہ کے نام کی حیا کی تو اللہ نے اس کے اس کام کو بھی قبول کیا۔ تیسرے نے کہا کہ اس کی مزدوری کی رقم کو میں نے کاروبار میں لگایا، حتیٰ کہ اس سے بہت سا مال بن گیا۔ اس سے ہمیں پتہ چلا کہ وہ مال جو دوسرے کا ہو اس کی اجازت کے بغیر اس کو کام میں لانا جائز ہے، بشرط یہ کہ بعد میں اس کی اجازت لے لی جائے۔ یہی مذہب ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا۔ والحبيب الذي ترجى شفاعته